الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا کے حوالہ سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی قبیلہ کی نسبت سے آپ کو غفاری کہا جاتا ہے، اور آپ کا قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا درمیانی جو خطہ ہے بدر کے قریب، وہاں قیام پذیر تھا، اور آپ اپنے گھر کے اندر 3 افراد پر مشتمل آپ کا گھرانہ ہے۔ ایک آپ ہیں، ایک آپ کے چھوٹے بھائی حضرت انیس ہیں، اور ایک آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور آپ کے قبیلے کا ذریعہ معاش وہ غارت گری ہے، قافلوں کو لوٹنا ہے، اور ڈاکہ زنی یہ آپ کے قبیلے کا ذریعہ معاش ہے۔ اور آپ کا قبیلہ زیر بدر کے قریب ایک مین شاہراہ پر، مین رستے پر واقع ہے۔ قافلے ادھر سے آتے جاتے ہیں، یہ انہیں لوٹتے ہیں اور اپنا نظام معیشت چلاتے ہیں۔ اور اس پیشے میں جو جتنا ماہر ہے، لوٹنے میں جو جتنا جسارت مند ہے، جو جتنا دلیر ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اور ابتدائی زندگی میں اتنے بہادر گنے جاتے کہ اکیلے ہی پورے قافلے کو آپ یرغمال بنا لیا کرتے تھے۔ اتنے بہادر تھے، اتنے جنگجو تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا تو دور جاہلیت میں ہی ان برائیوں سے آپ کی طبیعت اچاٹ ہونا شروع ہو گئی، ان برائیوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ جب آپ اتنے بہادر تھے تو ظاہر ہے پورے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھے، لیکن جب طبیعت کے اندر ان سے نفرت پیدا ہوئی تو قبیلے والوں نے آپ کو کوسنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کے قبیلے کے کچھ افراد، ان میں آپ کے بھائی بھی تھے، انہوں نے ایک قافلے کو لوٹا۔ قافلے کے مظلوم افراد نے چیخ و پکار کی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، رحم دل میں ابھر آیا۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا، کف القتال یا رجال الغفار، کہ اے قبیلہ غفار کے لوگوں، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، ورجعوا مساکنکم، اپنے گھروں کو واپس لوٹاؤ، واترکوا القافلہ، اور قافلے کو چھوڑ دو، اسے امن و امان کے اندر جانے دو۔
جب آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف یہ نعرہ بلند کیا، وہ لوگ تو واپس آ گئے، قافلہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن قافلے کا چونکہ محفوظ ہو جانا قبیلے والوں کے لیے معیشت میں تنگی کا سبب تھا، اس لیے قبیلے کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ سردار قبیلہ نے آپ کے بارے میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ یہ بندہ اگر ہمارے قبیلے میں رہے گا تو قبیلے کے لوگ تو بھوکے مر جائیں گے، اس لیے اس بندے کو قبیلے سے بدر کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ انہیں قبیلہ بدر کر دیا جائے۔ آپ نے منظور کر لیا، لیکن فرمایا کہ میں علاقہ چھوڑ سکتا ہوں، قبیلہ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن کسی پر ظلم ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ قبیلہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی اور آپ کی والدہ، یہ پورا ایک گھرانہ ہے، 3 افراد پر مشتمل یہ خاندان قبیلے سے نکل کر قریب کسی آبادی میں آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ باصلاحیت تھے اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری ذہانت بخشی تھی، اس لیے ماموں کے قبیلے میں جب آباد ہوئے تو آپ کے ماموں اکثر شکار پر رہتے، پیچھے ان کا جتنا کاروبار، جتنے معاملات وہ حضرت ابو ذر غفاری اور آپ کے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے۔ جب آپ نے اپنی ذہانت سے اس کاروبار کو توسیع دی، سارے نظام کو سنبھال لیا، تو اس قبیلے کے جو حاسدین تھے ان کی نظر میں بھی آپ کھٹکنے لگے کہ یہ باہر سے آئے ہیں اور اتنی عزت انہوں نے قبیلے میں بنا لی ہے۔ اس لیے انہوں نے حسد کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ کے ماموں شکار سے واپس آئے تو حسد کی بنا پر انہوں نے آپ کے ماموں سے یہ شکایت کی کہ یہ آپ کے پیچھے بڑا رعب جماتے ہیں، افسری کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامے نے صرف اتنی بات کہی کہ بیٹا اس طرح کیوں کرتے ہو؟ جب انہوں نے اتنا جملہ کہا تو ان کی غیور طبیعت نے یہ بات بھی گوارا نہ کی کہ یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر بوجھ ہیں، حالانکہ ہم تو ان کے ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بوجھ سمجھ کر ہم پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ جب ماموں نے یہ کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو اس طرح، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں سے یہ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا اما ما مدا من معروف فقد قدرتا، کہ اس سے پہلے جتنی نیکیاں ہم نے تم سے کی ہیں تم نے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تم نے ہمارا رویہ نہیں دیکھا، ہمارا تم نے طرز زندگی نہیں دیکھا، ہمارا اپنے ساتھ اخلاص نہیں دیکھا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں دیکھی، بس ان لوگوں نے آ کر شکایت کی اور تمہارے ذہن کے اندر ان کی شکایت بیٹھ گئی اور ہمیں پوچھنے لگے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ فرمایا جتنی نیکیاں اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں ساری نیکیوں پر تم نے پانی پھیر دیا ہے، اب آج کے بعد ہمارا تمہارے قبیلے کے اندر رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ فلا جماع لک فیما بعد اليوم، آج کے بعد ہم تمہارے قبیلے میں بھی نہیں رہیں گے۔ آپ نے وہاں سے بھی رختے سفر باندھا، وہاں سے بھی تیاری کرنا شروع کر دی۔ ماموں نے منتیں کیں، ترلے کر لیے کہ بیٹا بات کرنے میں ذرا سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لیکن فرمایا نہیں رہیں گے۔ وہاں سے نکلے، مکہ مکرمہ کے قریب کسی بستی میں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں آ کر اپنا مال مویشی چرانا اور دودھ دونا اور یہ آپ نے طرز زندگی اختیار کر لیا۔ اور آپ کے جو چھوٹے بھائی حضرت انیس تھے وہ بھی چونکہ آپ کے ساتھ ہی تھے، جب مکہ کے قریب آ کر آباد ہوئے تو آپ کے چھوٹے بھائی وہ شاعر اتنے بڑے تھے کہ ایک دفعہ ویسے بھی اہل مکہ اور قرب و جوار کے علاقے زبان دانی پر بڑا ناز کیا کرتے تھے اور شاعری تو ان کی گٹی میں تھی، لیکن یہ آپ کے بھائی اتنے بڑے شاعر تھے کہ ایک دفعہ مال بکریاں وغیرہ چراتے ہوئے کسی دوسرے مال چرانے والے کے ساتھ بیٹھے گپ شپ ہو رہی تھی، تو یہ شرط لگ گئی دونوں میں کہ شعر سناؤ، جس کا شعر اچھا ہوگا دوسرے کا ریوڑ وہ لے جائے گا۔ اس نے بھی اپنے شعر سنائے، حضرت انیس نے بھی اپنے شعر سنائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت انیس کے شعر زیادہ معیاری ہیں، تو دوسرے کے مال، اس کی ریوڑ، اس کی بکریاں لے کر آپ اپنے گھر میں آ گئے، یعنی اتنے بڑے شاعر۔ تو ظاہر ہے ایسے باصلاحیت لوگ جس علاقے میں رہتے ہوں نام و نمود اپنا پیدا کر ہی لیتے ہیں۔
آپ نے یہاں پر رہائش اختیار کی، قیام پذیر ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس علاقے میں، چونکہ مکہ کے قرب و جوار کا علاقہ تھا، اس علاقے میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایسا ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو دل میں حق کی طرف میلان تو پہلے ہی تھا، اللہ رب العالمین دستگیری پہلے ہی فرما رہا تھا، اس کی رحمت پہلے ہی آپ کی طرف متوجہ تھی۔ اور جب یہ اعلان سنا، آپ نے خبر سنی، تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی زندگی سے لے کر اب تک اتنے بدل چکے تھے کہ آپ ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ آپ ایک دفعہ اپنے ایک چاہنے والے کو، اپنے ایک شاگرد کو فرمانے لگے، حضرت عبداللہ ابن صامت کو فرمانے لگے، قد صلیت یبن اخی قبل ان القا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سنین، کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے 3 سال پہلے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن صامت پوچھنے لگے کہ آپ نماز تو پڑھتے تھے لیکن ظاہر دین تو اختیار کیا ہی نہیں تھا، کسی ہادی اور رہنما سے تو ملے ہی نہیں تھے، سرکار کی بارگاہ میں تو حاضری نہیں ہوئی تھی، تو نماز جب آپ پڑھتے تھے تو این توجہ ہو، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ارشاد فرمانے لگے، اتوجہ حیث یوجہنی اللہ، کہ جس جانب اللہ چاہتا میرا اسی جانب منہ کروا دیتا تھا۔ کوئی خاص سمت متعین نہیں تھی، بس اللہ رب العالمین دل میں ڈال دیتا اس جانب منہ کر لو، اسی جانب میں منہ کر کے نماز پڑھ لیتا۔ اور مالک کریم خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو اللہ رب العالمین کی رحمت ادھر ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا میرا منہ جدھر میرا مالک چاہتا ادھر ہی میں منہ کر لیتا۔ اور فرماتے ہو جانتے ہو کہ میں کتنی نماز پڑھا کرتا تھا؟ فرمایا میں اتنی نماز پڑھا کرتا تھا، اصلی عشاءً، رات کے وقت جب اندھیرا چھاتا میں نماز شروع کرتا، حتیٰ اذا کان السحر، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا میری نماز جاری رہتی۔ اور جب ساری رات کی عبادت سے جسم تھکاوٹ سے چور ہوتا تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور تھوڑی دیر سو جاتا۔ جب سورج تھوڑا سا بلند ہوتا، اس کی گرمی سے اور اس کی شعاؤں سے مجھے جاگ آ جاتی، پھر میں بیدار ہوتا اور اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہو جاتا۔ یہ وہ کیفیات تھیں کہ حق کی طرف میلان، اللہ رب العالمین کی طرف میلان، اور طبیعت کے اندر عبادت کا ذوق، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایسے حالات کے اندر جب یہ خبر سنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو آپ کے دل میں بے چینی بڑھی، فوراً ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ لیکن آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ میں خود پہلے جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں، یہ تحقیق احوال کر کے آئے۔ آپ نے پھر اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ بندہ کون ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، کیا پیغام پہنچاتے ہیں وہ۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر نے بھیج دیا۔ اب جب بھیجا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے حالات تو اس وقت ایسے تھے کہ کسی کے سامنے بھی حضور کا نام لینا صرف یہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یعنی اہل اسلام پر عرصہ حیات اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ مکہ میں جو حضور کا نام لیتا لوگ اسے بھی مارتے تھے۔ اب حضرت انیس مکہ میں گئے تو صحیح، لیکن کسی سے حضور کا پوچھ بھی نہیں سکتے، ظاہر انتظار کرنا پڑے گا کہ حضور خود انہیں ملیں۔ تو اس انتظار میں انہیں کافی دن گزر گئے۔ اب مجھے یہ بے قراری کہ میرا بھائی میرے محبوب کی خبر کب لے کے آتا ہے، وہ انتظار کے دن مجھ پر شدید ہو گئے، گراں ہو گئے۔ کافی دن انتظار کے بعد جب میرے بھائی نہیں آئے تو بے چینی بڑھتی گئی، اتنی بے چینی بڑھی کہ جو بھی مکہ مکرمہ سے رستہ آتا میں اس رستے پر سارا دن بیٹھ کر گزار دیتا کہ بھائی کب خبر لاتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی۔ لیکن کافی دنوں کے بعد جب وہ آئے تو آتے ہی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، کیسے دن گزرے، میں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ما حبسکا، اتنی دیر کیوں لگا دی خبر لانے میں؟ تو انہوں نے جب جواب دیا وہ جواب محبوبی کے متعلق تھا کہ جن کی تلاش میں تم نے بھیجا تھا
انہی کو تلاش کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے، تو پھر جا کر میرے دل کو قرار آیا کہ انہیں وہ ملے ہیں۔ میں نے پوچھا ملاقات ہوئی؟ وہ کہنے لگے ہاں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اچھائیوں کی طرف رغبت دیتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی اپنی اپنی منہ کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم بھی سمجھدار آدمی ہو، شاعر ہو، بڑے باصلاحیت ہو، لوگ تو انہیں اپنے اپنے انداز سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں، تم بتاؤ کہ وہ ہیں کیا، وہ شاعر ہیں؟ میرے بھائی نے کہا قسم بخدا شاعری کی ساری قسموں سے میں واقف ہوں، ان کے کلام کو بھی میں نے سنا ہے، ان کا کلام شاعری نہیں ہے۔ کہانت سے بھی واقف ہوں، وہ کاہن بھی نہیں ہیں۔ جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، وہ جادوگر بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔ جب میں نے مزید ان کے بارے میں اپنے بھائی سے پوچھا تو ظاہر ہے وہ ان کی ملاقات مختصر دورانیے کی ملاقات تھی، اور جتنی بےتابی میرے دل میں تھی اتنی بےتابی تو بھائی کے دل میں نہیں تھی۔ وہ تو سرسری سی معلومات لے کر واپس آ گئے تھے، اور انہوں نے جو تبصرہ کیا کہ وہ شاعر نہیں ہیں، ہیں اللہ کے نبی۔ میں نے کہا کہ اور مجھے معلومات چاہیے، میں سوال کرتا ان کے پاس جواب نہ ہوتا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرے دل کی جو تسلی ہے وہ آپ کی معلومات میں پوری نہیں ہوتی، اس لیے اب میں خود جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ جب میں نے خود جانے کا ارادہ کیا تو میرے بھائی نے کہا حالات بڑے نازک ہیں، احتیاط سے، اگر کسی کے سامنے بھی نام لیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، لوگ ماریں گے تمہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مختصر سا زادے راہ لیا، مکہ مکرمہ آ گیا، حرم شریف کے اندر آ کر بیٹھ گیا، اب کسی سے پوچھتا بھی نہیں، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ محبوب جب سامنے آئیں گے تو میرا دل ہی گواہی دے دے گا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، ان کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ 3 دن گزر گئے مکہ مکرمہ کے اندر، زادے راہ ختم ہو گیا، حرم میں بیٹھا رہا، دن بھر حرم شریف کے اندر بیٹھتا، شام ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ یہ مسافر آدمی ہے۔ حضرت علی نے شام کے وقت آپ کو لے لیا، گھر میں لے گئے، کھانا کھلایا، صبح ہوئی، یہ پھر حرم کے اندر، نہ انہوں نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ 3 دن تک اسی طرح میں حضرت علی کا مہمان بنتا گیا۔ تیسرے دن میں نے دن کے وقت کسی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ بندہ کون ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب میں نے یہ اتنا کہا ہی تھا تو لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں مجھے لہو لہان کر دیا انہوں نے، میرا پرسان حال بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ مار کر تھک گئے، مجھے ادموا کر کے چھوڑ گئے، میں کافی دیر کے بعد ہوش آیا، زخمی تھا، اٹھا، آب کنویں زمزم شریف کے کنویں کے پاس آیا، پانی نکالا، اپنے زخموں کو دھویا۔ شام ہوئی، حضرت علی پھر مجھے لے گئے۔ اس رات انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں نے سنا ہے یہاں اللہ کے محبوب آئے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جانے کا انداز احتیاط پر مبنی ہوگا، ہم اکٹھے نہیں جائیں گے، میں آگے آگے چلوں گا، تم تھوڑے فاصلے سے پیچھے پیچھے آنا، اور اگر رستے میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا، اگر خطرہ محسوس کیا تو پھر میں رستے میں اپنے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکوں گا، تم ادھر ادھر ہو جانا، سمجھنا کہ خطرہ ہے، اور اگر میں رستے میں کہیں نہ رکا تو پھر میرے پیچھے پیچھے تم بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جانا۔ اس انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضرت ابو ذر غفاری سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ میں نے اپنے قبیلے کا نام بتایا کہ غفار سے تعلق ہے۔ اب غفار قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، راہزنی کے اندر مشہور تھا۔ جب میں نے اپنے قبیلے کا نام بتایا تو سرکار نے افسوس سے اپنا دست مبارک اپنی پیشانی پر رکھا۔ پھر تھوڑی دیر پیشانی پر رکھنے کے بعد سرکار نے دست مبارک ہٹایا اور ارشاد فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے قبول کیا، میں 5واں مسلمان تھا۔ مجھ سے پہلے صرف 4 بندے اسلام قبول کر چکے تھے، 5ویں مسلمان حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مہینہ بھر حضور کی خدمت میں رہا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین سیکھتا رہا، اور دین کا شوق، دین پھیلانے کا جذبہ اتنا طبیعت کے اندر مچلتا تھا کہ میں بار بار حرم میں آ کر یہ کافروں کے سامنے اعلان کرتا کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے اور حضور اللہ کے رسول ہیں۔ جب بھی یہ میں کلمہ حق بلند کرتا مجھے مار پڑتی، لوگ مجھے مارتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ ہے قبیلہ غفار کا بندہ، اور مکہ مکرمہ کے لوگ تجارتی قافلے جب لے کر گزرتے ہیں تو اسی قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں، اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا تو ان کا وہ تجارتی راہ بند ہو جائے گا، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بچاتے، انہیں فرماتے کہ تم اپنی تجارتی شاہراہ کیوں بند کرنا چاہتے ہو؟ جب 2-3 دفعہ اہل مکہ نے مجھے مارا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مچلتے ہیں، تبلیغ میں ابھی اس طرح اظہار کا حکم نہیں آیا، لیکن یہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر اس بات کو اپنے دل میں چھپا نہیں سکتے، بار بار دل مچلتا ہے اور محبت سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ بلا کر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، ابھی مکہ مکرمہ کے حالات ایسے نہیں ہیں، ظاہر تنگی میں تکلیف میں وقت گزرتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم تبلیغ تو کرو لیکن اپنے قبیلے میں واپس جا کر کرو، ممکن ہے تمہاری بات ان کی بجائے ان کے دل پر زیادہ اثر انداز ہو، اس لیے وہاں جا کر تبلیغ کرو اور پھر ہم سے ملنے کے لیے آنا، لیکن جب تک ہم مکہ میں ہیں اس وقت تک نہ آنا، بلکہ مجھے امید ہے کہ میں مدینہ طیبہ کی طرف جاؤں گا، جب میں وہاں پہنچ جاؤں پھر تم وہاں ملنے کے لیے میرے پاس آنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اس نصیحت کے مطابق اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے آتے ہی اپنے بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، انہیں لے کر پھر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے۔ 1 مہینے میں سرکار سے جو دین سیکھا تھا وہ اتنے شوق سے سیکھا تھا کہ جب قبیلے میں واپس گئے تو قبیلے میں تبلیغ شروع کی۔ جب مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے تو آپ کی تبلیغ سے نصف سے زیادہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اور صرف آپ ہی کا قبیلہ نہیں بلکہ آپ کے قریب ایک اور قبیلہ آباد تھا جس کو اسلم کہا جاتا تھا، وہ بھی کافی سارے افراد آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں قبیلوں کے افراد کو لے کر مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کون آیا ہے؟ بتایا گیا قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم آیا ہے۔ تو وہی قبیلہ غفار جس کا پہلے نام سن کر سرکار نے افسوس کا اظہار فرمایا تھا، اب حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ چونکہ آئے تھے، جب سنا کہ غفار آئے ہیں تو سرکار نے فرمایا غفار غفر اللہ لہم، یہ غفار آئے ہیں اللہ ان سب کی بخشش کر دے۔ پھر فرمایا اسلم آئے ہیں سالمہ اللہ تعالی، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ انہی قبیلوں کی خاصیت ہے کہ جو ہی آئے ہیں سرکار نے آتے ہی بغیر کسی سلام دعا، بغیر کسی سابقہ تعلیم واسطے کے، بغیر کسی ملاقات کے، آتے ہی سرکار نے جن کو دعائیہ کلمات سے نوازا وہ صرف اور صرف یہی 2 قبیلے ہیں۔ اور یہ اعزاز حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کا پروٹوکول، ان کا احترام، ان کی عزت افزائی کے لیے سرکار نے سارے قبیلوں کو دعائیں دی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ پھر وہ قبیلے کچھ دن سرکار کے ساتھ رہے، وہ تو واپس چلے گئے لیکن میں پھر واپس نہیں گیا، پھر حضور کے قدموں میں ہی رہا، اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، مسجد نبوی میں رہنے والے طلباء کے اندر یہ شامل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر انہیں خوب قرب عطا فرمایا، خوب محبتوں سے نوازا، اتنا قرب عطا فرمایا، سرکار نے اتنی محبت فرمائی ان سے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یلقنی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا اخذ بیدی، کہ میری جب بھی حضور سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور جب بھی ملاقات ہوئی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سرکار باتیں کرتے رہے۔ یہ کیسی محبت ہے اور کیسی اصاغر نوازی ہے، غلام نوازی کیسی ہے کہ محبوب جب بھی ان سے ملتے ہیں ان کی محبت کی قدر کرتے ہیں۔ اور میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جب ان کے ساتھ ہوتے
تو سرکار اپنی سواری پر بارہا دفعہ اپنے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری کو بٹھاتے، اور پھر سفر بھی ہوتا رہتا، سرکار حضرت ابو ذر غفاری سے باتیں بھی کرتے رہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ہے کہ ایک دفعہ بے چین ہو کر کافی سوچ و بچار کر کے جملے چند جوڑ کے لائے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بندے کے بارے میں تو بتائیں کہ جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن یہ اس قوم جیسے عمل نہیں کر سکتا، اس قوم کے عمل بڑے اعلیٰ ہیں، اس کے عمل ان سے کم تر ہیں، یہ ان سے محبت تو کرتا ہے اس قوم جیسے عمل نہیں کر سکتا، یہ دنیا میں تو مل جاتے ہیں، آخرت میں کیا بنے گا؟ ظاہر ہے ان کے درجات اعلیٰ ہوں گے، اس کے عمل کم ہیں، یہ ان سے کیسے ملے گا؟ جب انہوں نے بڑے کنایا میں، اور مراد یہ تھی کہ حضور آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، لیکن بڑے جچے تلے لفظوں میں کہ محبت کا راز بھی افشا نہ ہو اور بات بھی حضور سے پوچھ لی جائے، جچے تلے لفظوں میں سوال کیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دل کی کیفیت سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا اور ابو ذر تو بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اسی وقت نعرہ بلند کیا احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ باقی سارے صحابہ ہی حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ باقی کوئی صحابی حضور کا کوئی فرمان نقل کرتا ہے نا، حدیث نقل کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، یہ کہتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا امتیاز یہ ہے کہ جب یہ حضور کا کوئی فرمان نقل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ ان لفظوں سے کہتے ہیں اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے یہ کہا ہے، میرے حبیب نے کہا ہے، میرے محبوب نے کہا ہے، اپنی محبت کا اظہار پہلے کرتے ہیں ان لفظوں سے، یہ سرکار کا فرمان۔ اور پھر سرکار سے محبت کا انداز ان کا عجیب انداز ہے، عجیب انداز ہے۔ بعض اوقات یہ اپنی محبت سرکار سے جتلا بھی دیتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات سرکار سے پوچھنی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پردے میں رکھنا چاہتے ہوں، یہ پوچھنا چاہتے ہوں، اور یہ اکثر ان کی جو حدیثیں ان سے نقل ہیں ان میں بار بار سوال ہے، بار بار سوال، سرکار ایک جواب دیتے ہیں پھر یہ دوسرا سوال کرتے ہیں، تیسرا سوال کرتے ہیں، چوتھا، قریدتے رہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کو سرکار پردہ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ اسے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی محبت جتلا کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اقسم علیک بحق علیک، حضور میری محبت کا واسطہ میں آپ کو اپنی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ ارشاد فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بڑے محبوب صحابی ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔